جب ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں تو کوئی ہم سے کہتا ہے کہ جاؤ کسی نیک انسان سے دعا کرواؤ، پھر ہم اس نیک انسان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے. اور یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ نیک لوگوں سے آپ دعائیں کروا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کروائی، صحابہ نے ایک دوسرے سے بھی دعائیں کروائی، ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے دعا کرو. اور صحابہ نے تابعین سے بھی کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو. کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک بار جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابی نہیں لیکن ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. تو پتا چلا دعا کروانا دوسرے سے یہ ثابت. بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے عمر رضی اللہ عنہ شاید عمرے یا حج کے لیے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا. اس سے پتا چلا ایک افضل شخص کے لیے ایک مفضول شخص دعا کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت، لیکن بتانا چاہ رہے امت کو کہ ایک شخص افضل ہے لیکن وہ اپنے سے نیچے مقام والے سے بھی دعا کروا سکتا ہے. بہرحال تو پھر ہم کسی نیک انسان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی دعا کر دیجیے. اب بتائیے اللہ کی نورانی مخلوق اگر وہ میرے رب کے لیے دعا کرنے لگے کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائی. اور وہ ہے فرشتے. یاد رکھیں تو جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں دعاؤں کے معاملے میں تو کسی سے جا کر گزارش کرتے ہیں کہ میں تو دعائیں کر ہی رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے اللہ کی حضور میرے لیے، ہے نا. تو بہرحال یہ کرتے ہیں. تو اب ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی دعا کس کے لیے قبول ہوتی ہے. مطلب وہ اللہ کی نورانی مخلوق، نورانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی، انسانوں کی پیدائش خاک سے ہوئی، مٹی سے ہوئی، اور جنوں کی پیدائش آنکھ سے ہوئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ نورانی مخلوق دعا کرتی ہے. اب ان کی دعائیں کس کو نہیں چاہیے، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں. اس کے تعلق سے قرآن و سنت کی کئی باتیں ہیں جو پچھلے جمعہ کی خطبات میں رکھ چکا ہوں، تب ریپیٹیشن ہم نہیں کریں گے اس کو. تو بہرحال یہ مخلوق اللہ کے حکم سے دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے بد دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی بھی جاتی ہے. اور ان کا چلا جانا زحمت لاتا ہے چونکہ ان کا آنا رحمت لاتا ہے. بہرحال تو آئیے وہ کیا عمل ہے جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اچھا جو اعمال انشاءاللہ عزیز میں آج خاص طور سے میں نے چنے ہیں وہ تقریباً نماز سے ریلیٹڈ اعمال ہیں جس میں فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے. اگر یہ عمل نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز میں کریں گے تو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عزیز. اور نماز ہم پہ فرض ہے، ہم سب پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو کیوں نہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کریں تاکہ فرشتوں کی دعائیں، ان کے درود، ان کے استغفار اور ان کی رحمت، جو دو رحمت کی استغفار کی دعائیں کریں گے وہ سب مجھے اور آپ کو حاصل ہوں. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ اعمال میں کچھ بھی اسپیشل نہیں کرنا ہے. اور ایسا کچھ بھی نہیں کہ جیسا کہ رات میں جو طہارت کے ساتھ سوئے تو فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو اس کے لیے محنت ہے نا، وضو کرنا پڑے گا. یہ عمل جو آج رکھوں گا اس کے لیے محنت نہیں ہے. یہ ایکچولی کوئی عمل کے لیے ہم پہلے سے ایک عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ سب چیزیں معلوم ہو اور تھوڑا اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے تو مطلب اس کو کہیں گے فائدہ ڈبل ٹرپل چوبل پتہ نہیں کتنا بڑھتا جائے گا. ملٹیپل ٹائم بینیفٹس ہمارے انشاءاللہ عزیز بڑھ جائیں گے. جیسے کہ نماز سب پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز کا انتظار کرتے ہیں. ہاں آپ اگر آگے جلدی خاص طور سے انتظار کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ڈبل بینیفٹس ہو جائیں گے. تو اسپیشل ایفرٹس بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ ان اعمال کو جو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا. تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بڑا ثواب یہ ہے کہ فرشتے دعائیں ہمارے لیے کریں گے، رحمت کی، مغفرت کی، اور ساری دعائیں اور فرشتوں کی دعائیں جب حاصل ہوں گی تو ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب انسان رہیں گے، چونکہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بد دعا کرتے ہیں. کہ چلیے آئیے پہلا عمل جس کے کرنے سے ترتیب وغیرہ سب میری اپنی ہے. پہلا عمل وہ کرنے جس سے کرنے سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں ہم کو، ان کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے، ان کا استغفار حاصل ہوتا ہے، ان کی رحمت کی دعائیں حاصل ہوتی. اس میں یہ عمل ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں. نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا انسان، آئیے حدیث کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جب کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز 1 بجے اس مسجد کے اندر کوئی شخص آتا ہے اور ظہر سے پہلے وضو وغیرہ کرتا ہے، نوافل سنت موقع وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، پھر انتظار کرتے بیٹھتا ہے کہ اب نماز ہوں گی، اب 5 منٹ 10 منٹ جو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جمعہ وغیرہ میں نماز تھوڑی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، خطبہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ آپ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے امام صاحب لیٹ آ جاتے ہیں نا، تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم وضو کی حالت میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نماز میں ہی ہے، مطلب ثواب نماز کا ہی ملتا ہے. دیکھیں نماز تو پڑھ نہیں رہے، نماز کا انتظار کر رہے، فرض، ثواب نماز کا مل رہا ہے. دوسرا فائدہ، فرشتوں کی دعائیں تب تک اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے. تو اس شخص کو جب تک وہ انتظار میں نماز کے باوضو حالت میں تب تک فرشتوں کی دعائیں بھی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے. دیکھ کتنا چھوٹا عمل ہے، اسپیشل کچھ بھی نہیں، تھوڑا جلدی آنا ہے اور نماز کا انتظار کرتے رہنا. یاد رکھیے تو لہٰذا نماز کا ثواب بھی ملا اور ساتھ میں فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی میں اور آپ بنے.
تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نماز کو باجماعت پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھے، مسجد جا کر پڑھے، جلدی آ کر وہ جو ہے اس کا انتظار کرے تاکہ فرشتوں کی دعاؤں میں انشاءاللہ عزیز ہم بھی شامل ہو جائے۔ تو عمل تو چھوٹا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی۔ اب اس میں ایک بات تھوڑی غور طلب وہ یہ ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے اور اس کے آس پاس کی اتنی چیزیں ہیں جو اتنا ثواب دے رہی ہے، تو خود نماز کتنا ثواب دیتی ہوں گی اندازہ لگائیے۔ یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے، تو نماز کا ثواب بھی دے رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے، تو نماز کا کیا اجر و ثواب ہوں گا۔ اور وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں، یہ میں اپنے آپ کو ملا دوں، ہم لوگ کتنے بدنصیب ہیں کہ فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہیں، دھڑلے سے چھوٹ رہے ہیں، دن رات چھوٹ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہے تو عام طور سے 3 نماز کا پابند ہے، تو اس کو بولتے ہیں نماز کا پابند ہے، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء فجر غائب۔ 4 پڑھ لے تو تھوڑا فرشتانہ صفت اس میں پیدا ہو گئی، عشاء بھی پڑھ رہا ہے، فجر میں اٹھ جائے تو فرشتوں سے اوپر چلا جائے، ملائکہ سے ہو، کیونکہ کون اٹھتا ہے فجر میں۔ جمعہ میں مسجدوں کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے، عیدین مسجد کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے، رمضان کے اول 10 دن دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے۔ اس کے بعد اتنی پاپولیشن ہے تو یہ اتنی تعداد میں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں جمع ہونا چاہیے تھا، تو دھڑلے سے ہم لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز میں صرف انتظار کرنے کا اجر ہے، تو پڑھنے کا کیا اجر ہوگا۔ نماز چونکہ فرائض میں سے ہے، اس کا اجر بتایا نہیں گیا، یہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن اتنا خالی ایک عمومی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک نمازی بلا وجہ آپ چھوڑ دیں گے نا، زندگی بھر کے سجدے بھی کفایت نہیں کریں گے۔ تو نماز کو مت چھوڑیے، فرض نماز کو خاص طور سے۔ بہرحال تو نماز کا انتظار کرنے میں جو بیٹھتا ہے نماز کا ہی ثواب پاتا ہے، اور ایک چیز جو بڑی پاتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی۔ چلیے آگے آپ بڑھتے ہیں۔ دوسرا وہ عمل جسے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پہلی صفوں میں جو انسان آ کے نماز کے لیے بیٹھتا ہے، چاہے کوئی نماز ہو، عید ہو، جمعہ ہو، عام 5 نمازیں ہو، جو پہلی صف، اسپیشل اس میں لفظ کہا گیا پہلی صف، فرسٹ رو، جو پہلی صف میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آئیے ابن حبان کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو نماز میں بیٹھتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ کوئی جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر نماز کے لیے۔ آپ جس نماز کے لیے مسجد آئے، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش۔ اب یہ بھی ہماری بدنصیبی بولیے، کم عقلی بولیے، علم کی کمی بھی بہرحال ہو سکتی ہے۔ آدمی آتا تو پہلے لیکن پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے، عذر ہے، مجبوریاں بھی ایک الگ چیز ہے، انتظامیہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا، ایک الگ بات، لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ دعوت کی مجلسوں میں ہم پہلے دستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں آخر میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھ لیجیے آپ کو کہے کہ دعوت ہے آ جائیے، تو آپ بولیں گے رش تو زیادہ دکھ رہا، لڑ جھگڑ کے وسیلہ لگا کے، عام زمانے میں بولیں گے لگا لگا کے آگے جاؤں گا اور کھانا پہلے کھاؤں گا، تو دینی کھانے کی مجلسوں میں آگے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے فائدے اور فضائل کچھ بھی نہیں بتائے گا کہ بھائی کھانے میں تم پہلے آئیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، برکت زیادہ ہوں گی، کھانا زیادہ ملے گا، ایک ٹائم کھا تو 4 دن بھوک نہیں لگیں گی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں، اسپیشل نتھنگ، لیکن ہم اس میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں دین کا فائدہ اور اجر ہے لا تعداد، وہاں آتے تو ہے جلدی کبھی کبھار، لیکن آگے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ کیا مزاج ہے نہیں معلوم، یہ کیوں بنا میں نہیں جانتا ہوں، اس کی وجہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن ایک مزاج ہے کہ آتے تو لوگ جلدی ہے لیکن پہلی صف میں نہیں بیٹھنا چاہتے۔ شاید جانے کی جلدی، ٹھیک ہے، میں نے کہا مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے لیے تو ہم بول رہے ہیں، مجبوری ہے کہ آپ کا پیشنٹ کہیں ہے، آپ آگے کارنر میں بیٹھتے جلدی سے نکلنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پہلی صف میں جو اتنا اجر مل رہا ہے یوں ہی دیا جا رہا ہے؟ ایسی ظاہر سی بات ہے، دل نہیں چاہتا ہے وہ کرنے کو، تبھی تو ریوارڈ اسپیشل دیے جا رہے ہیں۔ اور کس کا درود، کس کی دعا؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود دیتے ہیں، اور اللہ کے درود مانا اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اور فرشتوں کے درود کا مانا ان کی دعائیں ہمارے لیے آتی ہیں۔ تو اللہ بھی دعا دے رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے درود دے رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے۔ تو کوشش کیجئے جب آپ مسجد جائے، چلی پہلی نہیں ملی، پہلی بھر گئی تھی، جتنا آگے ہو سکتا بغیر لوگوں کو تکلیف دیے، بغیر لوگوں کے کاندھوں پہ سے اگالے، ہاں، لیکن اگر آگے کے لوگوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اور پیچھے والا پھر کاندھے اگال کر آتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں ہے، پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ گناہگار کب ہوگا؟ جب وہ خامخواہ لوگوں کو چیر کے جگہ نہیں بھی ہے تو صف کے بیچ میں ہوتی ہے جگہ، کچھ لوگ آگے وہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو کہا اس کا جمعہ کا ثواب چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ خالی جگہ آگے چھوڑتے ہیں اور وہ پیچھے سے آتا ہے، حتیٰ کہ آپ نماز بھی پڑھے اور آپ کی نماز کے سامنے سے بھی آئے، وہ گناہگار نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرنے آ رہا ہے اور آپ نے اس کو مجبور کیا آگے آنے پر کہ پہلے آنے والے لوگ آگے نہیں بیٹھے۔ پہلی صف خاص طور سے یہ الفاظ ہے، پچھلی پہلی، دوسری، تیسری کے بھی ہے، لیکن یہاں پہلی کیا آ رہا ہے۔ تو جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی درود حاصل کرتا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا درود بھی وہ شخص حاصل کرتا ہے. تو کوشش کیجئے جس مسجد جائے، جس نماز کے لیے جائے، اور جب بھی جائے سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کی، سب سے پہلے آگے بیٹھنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے. چلیے کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آگے بڑھ گئے تو نکلنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری مسجد میں آگے سے نکلنے کی بھی جگہ ہم رکھتے ہیں. ہم نمازوں میں سائڈ سے نکلنے کو بھی جگہ رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں. آگے پہلے انتظار پیچھے چلتا ہے، پھر لوگ آگے آتے ہیں. تعجب کی بات، کئی ثواب میں سے یہ ثواب ہے. ویسے تو اور کئی ثواب ہے پہلی صف ہو گیا، ابھی وہ مقصد نہیں رکھنا، لیکن ابھی ہمارا صرف فرشتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پہلی صف کے دیگر فضائل نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ لاتعداد فضائل پہلی صف کے. بہرحال تو پہلی صف میں آگے بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں گے آپ پر، یہ فائدہ ہے. اب آئیے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے الفاظ ہے، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے، یاد رکھیں اسی معنی میں. اسی کے اندر جو بات آ رہی ہے اگلی صفوں میں، چونکہ اگلی صفوں سے مراد یہ پہلی کے علاوہ ہے، یاد رکھیں یہ سنن نسائی کی روایت. تو اس کے اندر آ رہا ہے اگلی صفوں میں. تو اگلی سے مراد یہ کہ جو پہلے آئیں گا، پھر جو اس کے بعد آئیں گا، جو اس کے بعد آئیں گا، اور جو اس کے بعد آئیں گا. تو کوشش کرنا چاہے پہلے تو پہلی صف میں آئیں، اور پہلی صف میں نہ ہو تو اگلی صفوں میں، مطلب جتنا آگے جگہ مل سکتی اتنے آگے. جیسا میں پہنچا 2 صفیں ہو گئی تھی تو میں تیسری میں آگے بیٹھوں، پیچھے نہیں. چوتھی میں باقی، چوتھی میں فل کروں گا، پھر پیچھے نہیں، پھر پانچویں فل کروں، پیچھے نہیں. سب سے پہلے صفوں کو فل کریں گے، اس کے بعد جیسا جیسا پیچھے ہوتے جائیں گے ویسا ویسا پیچھے جاتے جائیں گے. تو پہلی صف کی فضیلت آ گئی، اور اس کے بعد اگلی صفوں کی فضیلت بھی یہاں ہم کو پتہ چل گئی. یاد رکھیں. آئیے تیسری بات جس کے نتیجے میں فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے، یاد رکھیں. وہ یہ ہے کہ صف میں ایک تو اگلی صف میں آنا، اور صف میں امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونا. اس کے اسپیشل فضائل ہیں. فرنٹ روز میں آنا نماز کے لیے، اور امام کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونا. اس مسجد میں یہ ہوگا رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ امام کا رائٹ، امام جب کھڑا ہو جائے گا تو رخ بدل جائے گا اس کا ڈائریکشن. جب وہ قبلے طرف منہ کرتا ہے تو اس کا سیدھا یہ ہے، اس کا الٹا یہ ہے. تو جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور امام کے سیدھے طرف پہلے رو کو فل کرتا ہے، مطلب اس میں ادب بھی ہے کہ آپ کو پہلی صف فل کرنا ہے تو پہلے سیدھے طرف فل ہونا، پھر الٹے طرف ہونا. لیکن اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم شارٹ کٹ بھی نہیں، شارٹیسٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر وہاں سے یہاں تک آؤں گا تو 20 قدم زیادہ ہو رہے، وہاں سے یہاں آؤں گا تو 5 قدم میں پہنچ جا رہا ہوں، تو 15 قدم زیادہ، انرجی زیادہ، کیلوریز جلتی، اس میں پرابلمز ہوتے ہیں. تو پہلے ہم یہ فل کریں گے، پھر ہم یہ فل کریں گے. چونکہ راستہ لیفٹ سے شروع ہو رہا ہے نا مسجد میں، رائٹ میں آنا چاہیے پہلے، اور رائٹ کا اگلا پہلے پورا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری آدھی فرسٹ رائٹ ہینڈ سے مسجد فل ہو جائیں گے، نہیں. وہ بات بھی ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر درود بھیجتے ہیں، امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کر رہے کہ نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. تو اس کا کیا معنی ہے؟ صرف رائٹ ہینڈ سائڈ پورا فل کر دے، پہلی کا رائٹ، سیکنڈ کا رائٹ، تھرڈ کا رائٹ نہیں. اس لیے کہ پہلی سب سے افضل ہوئی، اس میں امام کا رائٹ سائڈ سب سے افضل ہوا. میں لیفٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں امام کا رائٹ یہ ہوتا ہے. تو پہلا جو پہلی صف کا سب سے افضل پارٹ ہے امام کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ. پھر دوسری صف کا سب سے افضل پارٹ ہے اس کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ. اب کوئی کہے کہ پہلی صف کا رائٹ فل ہوگا تو میں سیکنڈ کا کیا رائٹ فل کروں؟ نہیں، کیونکہ سیکنڈ کے رائٹ سے فرسٹ کا لیفٹ افضل ہے. کیونکہ پہلی صف افضل ہے نا، پہلی صف میں اس کا رائٹ سائڈ افضل ہے، پھر اس کا لیفٹ ہے. دوسری صف میں اس کا رائٹ ہے، پھر اس کا لیفٹ ہے. لیکن لیفٹ جو سیکنڈ رو ہے، دوسری جو صف ہے وہ پہلی صف سے کبھی بھی افضل نہیں ہے، چاہے اس کے رائٹ میں کھڑو چاہے لیفٹ میں، تو یہ افضل ہے. تو پہلے پہلی صف فل کرنا چاہیے، جس میں لوگ آتے پہلے رائٹ تلاش کر. جیسے آپ کو اگر مل جائے کہ اے سی ٹرین ہے اور سیٹ فری مل رہی تو سب سے اچھی جگہ پہلے بھاگتے ڈھونڈیں گے. تو ویسے سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ آتے ہی سب سے رائٹ ہینڈ کے سائڈ سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر پہلی صف فل ہو رہی ہے تو پہلے اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ. پھر سیکنڈ میں آپ پہنچے تو پہلے اس کے رائٹ میں بیٹھنے کی کوشش، وہ فل ہے تو پھر اس کا لیفٹ. پھر تھرڈ میں پہنچے تو اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد. تو فرشتوں کی دعائیں ان لوگوں کو حاصل ہے جو صفوں کے اندر آتے ہیں اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں وہ ان کا بھی رائٹ سائڈ ہوتا ہے، جو آپ ادھر دیکھتے ہوئیں گے آپ کا رائٹ سائڈ بھی یہی رہیں گا. تو رائٹ سائڈ میں بیٹھتے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کرنا کچھ نہیں، تھوڑا سا مینجمنٹ. نماز کو تو آئے رہے، بیٹھ بھی رہے، بس تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے سوچ سمجھ کے بیٹھنا تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے، ٹھیک ہے، اور میں اس کا بینیفٹ اور فائدہ اٹھا لوں. یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایسے میں نے شروع میں کہا ان کاموں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. خواتین بھی اندر بیٹھی ہے، وہ بھی چیزوں کو سن رہی ہے. خواتین کے اندر ایک عجیب مزاج ہے، وہ پہلی بار جمعہ کو جب جس مسجد میں آتی جہاں بیٹھتی ہے، دوسرے بار آتی ہے تو وہیں بیٹھتی ہے، چاہے اگلی پوری صفیں خالی رہے. نہیں ہم یہیں بیٹھتے ہر بار، بلکہ آ کے دوسروں کو اٹھاتے ہو، اٹھو یہاں سے. کتنے جمعہ سے ہمارے یہیں بیٹھتے، چلو آگے جاؤ آپ، اور خود پیچھے بیٹھے. سبحان اللہ، یہ اجر، یہ ثواب. ویسی عورتیں مسجد نماز کو نہیں آ رہی تو یہ صفوں والے ثواب سے تو محروم ہی رہیں گی نا. بٹ نیچرلی
یہ جو فضیلتیں بتائی جا رہی ہے، یہ صفوں کی بتائی جا رہی ہے، جماعت کی بتائی جا رہی ہے، مسجد میں آنے کی بتائی جا رہی ہے، تو آلریڈی محروم ہے. ایک جمعہ آ رہے ہیں، اس کو محروم کر دے رہے ہیں، اس میں بھی اپنے ڈھنگ سے بیٹھ رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں. ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں مسجد کے، تیسرے میں بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ 2 خالی ہے. بھائی آج جلدی آ گیا آپ؟ نہیں، ہمارا کیا ہے، وہ عادت ہے ہم کو، ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں اس مسجد. پہلے میں بیٹھیے، اس کی پہلی صف میں بیٹھیے، پہلی فلور کی دوسری میں بیٹھیے، پھر اس کی تیسری میں بیٹھیے، پھر اس کی چوتھی میں بیٹھیے، پھر اس کی 5ویں میں بیٹھیے. یہ طریقہ ہے اس کا. پھر پہلا روم فل ہو گیا، پھر سیکنڈ روم میں جائیے، پھر سیکنڈ فل ہو گیا، پھر تھرڈ میں جائیے. یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھتے تو ہم بیٹھیں گے. چونکہ خیر بہرحال علم کی کمی ہے، اس سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رحم کرے، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو اب آ گیا، اگلی صفحے آ گئی، اور اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ کی فضیلت بھی ہم نے دیکھ لیا. یہ اسی طرح جو ہے ایک اور فضیلت یاد رکھیے، جو آج چوتھی بات ہم دیکھیں گے، وہ یہ ہے فرشتے جس کے لیے دعا کرتے وہ یہ ہے کہ صفوں کو ملانے والوں سے پر فرشتے دعا کرتے ہیں. صفوں کو ملا کر کھڑے رہنے والوں کے لیے، مطلب جب نماز کے لیے ایک انسان کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آئیے حدیث سن لیتے، پہلے اس کے بعد اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں. یہ جو مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، بلا شک اور شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے علیہ السلام صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. صفوں کو ملانا، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ صف میں جب کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، قدم سے قدم لگے، کاندھے سے کاندھا لگے. اس میں کوئی دو رائے کسی مسلک کی نہیں ہوتی ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے. یہ ہماری جہالت اور کم علمی کا نتیجہ ہے. ہر آدمی دوسرے سے دور کھڑا ہونا چاہتا ہے نماز کے اندر. یہ حدیث میں الفاظ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے، اس لیے کہ اس کی دعائیں. اور کیوں ضروری ہے، دوسری روایت بھی انشاءاللہ رکھتا ہوں. تو جب ہم نماز میں ہم آئے سب سے پہلے پہلی صف میں اس کے رائٹ سائڈ کھڑے رہنے کی کوشش کریں، پھر لیفٹ. جب جماعت کھڑے ہو تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ابھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے، کیا مل کر کھڑے ہو. مل کر کھڑے ہونے سے مراد قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملنا چاہیے. وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو قدم سے قدم ملاتے اور کاندھے سے کاندھا نہیں ملتے ہیں، وی بنا دیتے ہیں نیچے سے شیپ، مطلب اے شیپ میں کھڑے ہو گئے. پیر اتنے دور کہ دوسرا آدمی اب کھڑے ہی نہیں ہو سکتا آپ کے بازو. کیسا کھڑوں گا وہ آپ سے، کاندھا کیسے ملائیں گے بتائیے. اگر میں ایسا کھڑے رہوں گا تو میرا بازو والا تو یہ پیر سے ملائیں گا تو وہ 1 فٹ تو ایسے ہی دور ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اے شیپ میں تو کھڑے نہیں سکتا. ٹھیک، اس کو کھڑے رہنا پڑے گا ایچ شیپ میں، جو انگلش کا الفابیٹ ہوتا ہے، سیدھا بالکل دونوں طرف سے. جب وہ ایسا کھڑا ہوگا تو کاندھا بھی اور پیر، مطلب اتنے ہی پیر پھیلائیں گا جتنے اس کے کاندھے ہوں گے. تو جب بازو والا آئے گا وہ بھی پیر سے پیر لگائیں گا، کاندھے سے کاندھا لگائیں گا. لیکن وہ علم بھی نہیں ہے. ابھی چلو مسجد میں اتنا اپڈیٹ ہوا تو اعلان ہوتا کہ کاندھے سے کاندھا لگائیے. اچھی بات ہے، یہ بھی ایک قدم آگے آگے. لیکن حدیث میں صرف کاندھا نہیں ہے، حدیث میں 2 الفاظ ہے، قدم سے قدم پہلے اور پھر کاندھے سے کاندھا ہے. مطلب فیٹ سے فیٹ لگیں گے اور شولڈر سے شولڈر لگیں گے. اب ایک سوال آتا ہے کہ جب پیر لگیں گے تو سب کے پیر کے سائز الگ ہوتے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کے سامنے الائن کریں گے؟ تو ٹخنے سے ٹخنا سامنے آنا چاہیے، لگنا نہیں. حدیث میں کچھ لوگ لگانے کی کوشش کرتے، لگانے کے لفظ نہیں، کیونکہ ٹخنا لگائیں گے تو پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے. پھر آپ کیونکہ ظاہر سے ٹخنا اندر ہوتا ہے، پیچھے کے حصے میں ہوتا پیر کے، ہے نا. ہاتھ کے مقابلے میں پیر سامنے چوڑا ہوتا ہے اور پیچھے چھوٹا ہوتا ہے. تو الائنمنٹ کرنے کے لیے ٹخنے کے سامنے ٹخنا آنا، ٹچ ہونا ضروری نہیں، سامنے آنا. تو میرا یہ پیر ہے ٹخنا ہے، اس کا ٹخنا ہے سان. اب آگے کا سائز آگے پیچھے ہو سکتا پیر کا، تو یہ بھی آگے حدیث میں وضاحت. ٹخنے سے ٹخنا الائن کریں گے تو صف سیدھی ہو گئی. اس کے بعد قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا لگانے کی کوشش کریں گے. اب کوئی بہت چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ کھڑا ہے تو کاندھا نہیں لگے گا. کسی کی ہائٹ کم ہے تو میرے کاندھے سے نہیں، میرے آگے بائسپس جو ہے اس سے لگ جائیں گا. کوئی کاندھے سے نہیں، کوئی میرے کاندھے سے اوپر بھی جا سکتا ہے. بٹ میننگ یہ کہ جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینس ہے. تو آج ہم لوگ اس میں بھی جو افراط و تفریط کے شکار ہے. ایک حصہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تھوڑا سر کو بازو، کوئی نزدیک آ رہا تو بازو کر دیتے. اور کچھ کا حال یہ کہ قدم سے قدم ہی ملا رہے، کاندھا مل نہیں رہا، کیونکہ قدم اتنے پھیلا دی کہ اب کاندھا ملنے کے چانس ہی باقی نہیں رہا آپ کا. تو بہرحال ہم کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. آئیے ابن خزیمہ کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ایک جانب سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک جانب شروع کرتے اور دوسری تک تشریف لے جاتے. جب لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے، آپ امام رہتے تو آپ سیدھے نماز نہیں پڑھاتے، آپ صف کے ایک کارنر میں جاتے اور وہاں سے نکل کے دوسرے کارنر تک جاتے. ہر انسان کا سیرا، دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تشریف لے جاتے اور ہمارے کاندھوں اور سینوں کو چھوتے اور ان کو سیدھا کرتے. کاندھوں اور سینوں کو چھوتے مطلب چسٹ بھی آگے نکلنی چاہیے نماز میں. اللہ کے رسول نے اس کو بھی ناپسند کیا. ایک صحابی تھے جو کھڑے تھے، سینہ نکال کے، آپ نے کہا سینے کو اندر کرو، امت میں اختلاف چاہتے ہو، تو انہیں سینہ اندر کر لیا. سینہ بھی باہر نہیں ہے تو سینے کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ بھی اندر ہو، کاندھوں کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ ملے ہوئے ہو، اور قدم دیکھتے جاتے اور اتنی سب کو سیدھا کرتے جیسا کہ ایک نیزہ. لیکن تیر اور نیزوں کو بہت سیدھا رکھنا پڑتا ہے. جب سیدھے ہوتے ہیں تو جب پھینکا جاتا ہے تو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے، ورنہ تھوڑے بھی ٹیڑھے ہو جائے تو ڈائیورٹ ہو جاتے پھر اپنے ٹارگٹ سے. اس لیے ان کو سیدھا رکھا جاتا ہے.
اتنا سیدھا کرتے. تو آپ گھومتے ادھر سے ادھر, مطلب ابتدائی زمانہ جب صحابہ نئے تھے, بعد کے دور میں تو ان کو عادت تھی وہ سب بنانا شروع کر دیں, لیکن آپ جاتے تھے ادھر سے لے کے ادھر تک, اور صفے قدم سے قدم, سینے سے کاندھا لگا ہوا ہے کیا, سینہ آگے پیچھے تو نہیں, صفوں کو سیدھا کرتے ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں. اور حدیث میں کیا فرمایا آپ نے سنی آگے, آپ نے فرمایا کہا جب آپ ایسا کرتے ہیں نا صفوں میں, اور یہ کہتے ہیں اختلاف نہ کرو, مطلب صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسی گڑبڑ مت کیا کرو, اختلاف نہ کرو, ٹھیک ہے, تمہارے دلوں میں باہمی اختلاف پیدا کر دیا جائے گا. اختلاف مت کرو صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسا, ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. صفوں کا سیدھا رہنا اتنا ضروری ہے, یہ معمولی بات نہیں. ایک روایت نے فرمایا صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو, میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے. صفوں کے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو, میں میرے سے چپکو مت, بازو کر رہا ہوں. آپ فرما رہے میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں دونوں پیروں کے بیچ میں آتے دیکھا دو لوگوں کے. اور کون سا بکری کا بچہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے, معلوم آپ کو؟ بڑے اور چھوٹے کا ڈفرنس, مالدار اور غریب کا ڈفرنس ہو رہا ہے نا. جب بھائی میں آپ میرے چپک کے مت کھڑ رہی ہے ایسا, میرے کپڑے بھی استری کر کے آیا میں نے, پوری نماز میں اس کو اکریس نہیں آنا چاہیے, سمجھ رہا, شیطان آ رہا ہے آپ کے اندر. اونچ اور نیچ کا, ہائی اسٹیٹس اور لو اسٹیٹس کا, بھائی بازو چپک کے نہیں کر سکتا آپ سے, سمجھ رہا. شیطان کئی طریقے سے صفوں میں آ کے ایسے اختلاف ڈال سکتا ہے. تو آپ فرما رہے گیپ مت چھوڑو, میں بکری کے شکل میں. اب لوگوں کو کیا ہوتا ہے, ان کو جب قرآن و سنت بتایا تو وہ منطق لڑاتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے, جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے, اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے, اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا, سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے, تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے, دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو, سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو, اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا, تم سب دعا کرو, ٹھیک ہے, ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے, سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے, ملے ہوئے ہوتے, حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے, ٹھیک ہے. اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے, وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے, اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف, اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے, اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے, ایک بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے, ٹھیک ہے, عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی, ایسا نہیں ہے, یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے, اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے, اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے, بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے, بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے, میں کیسے نہیں دوں گا اس کو, ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے, بڑا سخی دینے والا ہے, تو اس کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں, یاد رکھیے, یا تو چیز کے بدلے چیز, دعا کے بدلے, اس کے بدلے آخرت میں ثواب, یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے, اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر, ٹھیک ہے. تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے, اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے, ہم کو لگ رہا ہے, اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے, دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا, جامع ترمذی کی روایت ہے, ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد اس نے دعا کی, اے اللہ میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے,
اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی۔ یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضروری اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور دو ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے ہیں آپ؟ کم الفاظ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھ نہیں، جامع ہو۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت۔ تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ مخواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو۔ اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو، دو ٹوک۔ یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں۔ کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے۔ آپ مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ کو بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم۔ تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم۔ دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں۔ جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، اور وہ نہیں بھرے گا، ہے نا، لوٹ کر جاؤں گا نا میں خالی، میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، ہے نا، اس لیے کہ وہ الفاظ درست نہیں، شرکی الفاظ ہے، کسی نبی اور ولی سے مانگ نہیں سکتے ہم، تو جب وہ لوٹا سکتے جھولی بھر کر تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ تین شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ، خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، یہ غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا۔ تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ تین بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا، 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا، کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے، اور یہ سنت ہے۔ آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ،
इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए कि जंग तबुक में माल ला के दिया था जब कोई दे नहीं रहा था, ठीक है, तो 3 बार। इसी तरह ये रहा इब्न माजा की रिवायत। इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया कहा किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने वाले को पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए, फिर दूसरे के लिए मांगना चाहिए। अगर कोई आपसे कहा भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहले अपने लिए मांग और फिर उसके लिए वो चीज़ मांग, इसलिए कि पहला मोहताज तो वही है जो मांग रहा है और फिर वो है जिसने मांगने का कहा। तो जब भी कोई आपसे दुआ कहे तो ज़रूर अपने लिए मांगिए पहले और फिर उस सामने वाले के लिए भी दुआ कीजिए। इसी तरह जो ये अबू दाऊद की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ जो है जामे ठोस अल्फाज लेकिन ज़्यादा माने वालों से दुआ मांगनी चाहिए, मतलब थोड़े हो, ठोस हो, मजबूत हो और ज़्यादा उसका माना उसके साथ करना चाहिए। इसी तरह हाथ उठाए बगैर भी दुआ करना जायज़ है, लेकिन हाथ उठाना सुन्नत और अदब है। हाथ उठाए बगैर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर तशहुद के अंदर दुआएं की, उसमें हाथ थोड़ी उठा सकता आदमी नमाज के तशहुद में, नमाज के मुख्तलिफ अरकान में, तो बगैर हाथ उठाए के तो बगैर हाथ उठाए के भी कर सकते हैं, हाथ उठा के भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है दुआ सुनने वाले के लिए आखिर में आमीन कहना चाहिए। जो दुआ सुने, जब कोई दुआ करे आप सुन रहे तो आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि आमीन कहना ये जो है अल्लाह कबूल करके माने में है। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, उसके लिए वो दुआ करके आमीन कहते हैं। तो पता चला फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं, मतलब हम लोग भी जब दुआ कोई करे तो आमीन कहना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन दुआ गुनाह की ना हो और खते ताल्लुक की ना हो, ये दो दुआओं पर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दुआएं मांगना गलत भी, अल्लाह कबूल भी नहीं करता कि गुनाह की कोई दुआ या खते ताल्लुक। ऐसा कोई दुआ करा अल्लाह लड़की के लिए भागना आसान कर दे, उसे लोग करते ना ऐसी दुआएं, होते हैं ना ऐसी दुआएं। तो बहरहाल नौजवान इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये दुआएं नहीं कबूल होती, कि तो गुनाह की है ना। आप ऐसी दुआ अल्लाह से करते हैं अल्लाह मेरे को शराब की नेमत अता फरमा, है ना, मेरे लिए जुआ चरस गांजा ये सब आसान कर, मेरे क्लब को जो सट्टे का है उसको खूब चला, है ना, लोगों को खूब बीमार कर ताकि मेरे दवाखाने में आए। गुनाह की है ना भाई, बीमार लोग होते रहेंगे, दवाखाने आते रहेंगे, अलग चीज़ है, आप दुआ नहीं कर सकते, इसकी गुनाह है ना, एक गलत चीज़ की दुआ कर रहे हैं आप, समझ रहे। जैसे पंक्चर की किसी ने दुकानदार था, आप क्या दुआ करें अल्लाह खूब पंक्चर हो गाड़ियाँ इस शहर में मेरे पास आए। पंक्चर तो फितरी चीज़ें होंगी, आप दुआ नहीं, आप ये करेंगे अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे, अब वो कैसी होंगी वो एक अलग चीज़ है, आप बात समझ रहे, ये दुआ होनी चाहिए, तो गुनाह की दुआ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मामूली से मामूली चीज़ भी अल्लाह से मांगना चाहिए, मामूली बहुत मामूली चीज़ है, अल्लाह से मांगिए। हम लोग समझते नहीं बड़े मसलों में अल्लाह को लाना चाहिए, मामूली मसले में ना को अल्लाह को जो खामखा लाने का नहीं, हर मसले में अपने रब से ताल्लुक जोड़िए अपना। और मामूली दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए क्या फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया और कहा तुम में से हर एक अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांगे, हत्ता के जूते का तस्मा लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह नहीं लेस चाहिए, और अगर नमक की कमी हो तो अल्लाह से मांगे अल्लाह नमक चाहिए मुझे। उसके बाद कोशिश, मैंने पहले बयान कर दिया, कोशिश के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि तस्मा लेने जाए, कोशिश करे, माल कमा के खरीदे, नमक के लिए बाहर निकले मांगे या फिर खरीदने जाए, कोशिश के साथ, लेकिन दुआ पहले। कोई मुश्किल कोई मुसीबत, अगर किसी ने किया अरे गाड़ी पंक्चर हो गई, अल्लाह मेरी मदद करे इस मामले में, गाड़ी पंक्चर हो गई मेरी, कोई भी छोटी से छोटी, लेस तो कितनी छोटी चीज़ है ना, कोई भी मुसीबत हो अल्लाह से फ़ौरन दुआ, उसके बाद कोशिशें अपनी जारी रखें। इसी तरह दुआ करते वक्त अपना रुख क़िबले तरफ रखना, ये भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर का जो मैंने वाक़या रखा था, आप क़िबले रुख हुए, ये मुस्लिम की रिवायत है, और दुआ की जिसके अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत के यूँ हैं। उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं जंग बदर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का पर एक नज़र डाली उन पर, जब खड़े हो गए थे आमने सामने, तो वो 1000 की तादाद थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की तादाद 319 थी। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबले रुख तरफ किया और अपने हाथ अल्लाह के हुज़ूर फैलाए और पुकार कर दुआ करने लगी, पुकार कर दुआ किया आपने। नफली या किसी भी नमाज में सलाम से पहले हाथ उठाकर दुआ करना ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ नहीं होगा। याद रखिए, नफली नमाजों में या जो नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में दुआ साबित है, उन नमाजों में से जो नमाज है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याद रखिए, फजर की नमाज में दुआ करवाई, और ये कुनूत था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब करवाया जबकि 70 हाफिज जो सहाबा थे, आलिम जो सहाबा थे, उनको झूठ बोलकर एक कबीले वालों ने दावत दी कि हमको इस्लाम सिखाने भेजिए। जब उनको भेजा गया तो उन लोगों ने जो है उन तमाम के तमाम लोगों का कत्ल कर दिया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबे अरसे तक, रिवायतों के मुताबिक शायद 1 महीने तक, उस कौम की बद्दुआ की जिसने झूठ बोलकर सहाबा को बुलाया था और उनको शहीद किया था। तो पता चला फजर में कुनूत हो सकती है, तो यहाँ बहरहाल कर सकते। तो इससे उलमा लिखते हैं कोई शदीद मसले के तौर पर या कोई शदीद आफत, कोई शदीद परेशानी अगर उम्मत मुस्लिमा को लायक हो तो फर्ज नमाजों में भी जो है दुआ की जा सकती, ठीक है। और वो दुआ की आदाब में से हाथ उठाना है तो हाथ भी उसमें उठाए जा सकते, याद रखें।
لیکن سوال ہے کہ سلام سے پہلے، تو میں نے کہا سلام سے پہلے نہیں، تو آپ یہاں کر سکتے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرواتے اور دعا کرواتے، وہ موقع ہوتا ہے جب آپ وطر پڑھتے ہیں، اور وطر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کروایا۔ تو وطر کی نماز کوئی پڑھتا ہے، اور وطر میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں وہ جو ہے رات کی آخری نماز ہوتی ہے، اور وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت اور 11 رکعتوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ملتا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں میں دعا کی جا سکتی ہے، اور چونکہ دعا کے اندر عمومی بات ہے، ہاتھ کا اٹھانا جو ہے یہ ادب ہے، تو کیا جا سکتا ہے، ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے جہاں انسان کر سکتا ہے۔ تیسرا مقام جہاں انسان نماز میں دعا کر سکتا ہے، وہ مقام وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے قریب اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں دعا مانگو۔ تو یہاں سجدے کی حالت میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ سجدہ جو یاد رکھیے نفل نماز کا ہو سکتا ہے، کوئی اور نماز کا ہو سکتا ہے جو آپ فرض کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازوں میں دعا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ خاص تھی آپ کے لیے، وہ ہم لوگوں کے لیے نہیں تھی، یاد رکھیے۔ جیسا کہ صلاۃ الکسوف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ آگے اور پیچھے ہوئے، لیکن ہم لوگوں کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ نماز میں آگے چلے گئے پھر پیچھے بھی آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو مجھے اس کی ہرس ہوئی تو میں آگے بڑھ گیا، اور پھر بعد میں مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ کا معاملہ بہت ساری عبادتوں میں خاص تھا، یاد رکھیں، یہ نماز کے معاملے میں۔ لیکن ہم کو جو حکم دیا سجدے کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، کوئی بھی نفل نماز ہو، اس کے سجدے میں ہم دعا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اس دعا کے تعلق سے علماء کی یہاں تک فتوے ثابت ہیں کہ یہ دعا جو ہے آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو ہم کوئی دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ تہجد کو لے لیجئے، یا اشراق لے لیجئے، چاش لے لیجئے، اوابین لے لیجئے، کوئی 2 رکعت نفل آپ پڑھ رہے ہو لے لیجئے، اس میں آپ سجدے کریں اور سجدے کے اندر دعا کرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور غلط فہمی لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر اس سجدے کے اندر جا کر پھر دعا کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، سلام وغیرہ پھیر کے پھر سجدے کی کیفیت کرتے ہیں، لیکن سجدے جیسا نہیں کرتے۔ سجدے میں ہاتھ ہم یوں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، سر رکھتے ہیں، اور بولتے ہیں اس لیے کہ یہ دعا والا سجدہ ہے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے۔ بہت سی بار آپ نماز میں دیکھتے ہوں گے لوگ کھڑے رہتے، ایک آدمی سجدہ کر رہا جانے کی جگہ نہیں، دوسرا بولتا ہے چلو، اس کے ہاتھ سے پہچان لیتا کہ یہ سجدہ نماز کا نہیں ہے اس کا، تو یوں کرتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یاد رکھیں، یہ سنت سے یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے۔ جو سجدے میں دعا کرنے کا حکم ہے وہ نماز کا سجدہ ہے، اور یاد رکھیے اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عربی جو دعائیں آپ کو آتی ہو یا اللہ کے رسول سے جو ثابت ہو آپ وہ کریں، وہ نہیں ہے آپ کو اپنا حاجت مانگنا ہے تو آپ عربی زبان میں کریں، لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو ہم کوئی دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ علماء کے بہت سارے فتاوی موجود ہیں کہ عربی زبان کا دعا کے معاملے میں خاص ہونا ضروری نہیں، خاص طور سے جب بندہ اپنی حاجت مانگتا ہے تو یہاں بھی بہرحال آپ کر سکتے ہیں۔ تو نماز میں، نفلی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے، اس کے بدلے سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر سجدے کے اندر آپ جائیں اور سجدے میں اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور وہ نماز کا سجدہ ہے، لہٰذا نفل نماز پڑھے، سجدہ کرے، سجدے کی تسبیحات کر لے۔ میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ آخری سجدے میں یہ کام کرے تاکہ آپ کو پھر بھول نہ ہو جائے کتنی رکعتیں ہو رہی۔ کبھی آدمی ہوتا ہے اپنی دعا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ رکعتیں بھول جائے، یا سجدہ کون سا تھا، پہلا تھا دوسرا تھا۔ بیٹر پارٹ یہ کہ اب آپ کا آخری سجدہ ہے، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری ہو گئی، آپ کا دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، اب اس کے بعد آپ کو سیدھا اٹھنا ہے، قاعدہ کرنا ہے اور سلام۔ تو لہٰذا اس معاملے میں جو ہے آپ آخری سجدے میں، سجدے میں ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، بس میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دے رہا تھا، تو آپ جو ہے سجدے کے اندر جو ہے آخری سجدے میں بہرحال دعا کریں۔ یہ دعا عربی زبان یا اپنے الفاظ میں بہرحال کی جا سکتی ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں پڑھنے سے منع کیا، تو علماء لکھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتوں والی دعائیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے قرآنی آیتوں کو سجدے اور رکوع میں پڑھنے سے منع کیا۔ بہت سارے لوگ بولتے قرآن ہے کیوں منع کیا، واللہ عالم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ کوئی حکم دیتے تو ظاہر سی بات ہے اپنے دل سے نہیں دیتے، اللہ رب العزت نے آپ کو ذریعے وہی بتایا ہی ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول منع کیا۔ صحابہ سے کوئی تفصیل ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی پوچھا کیوں آپ منع کر رہے ہیں کہ ہم سجدے میں اور رکوع میں آیتیں نہ پڑھیں، بس آپ نے فرمایا اور صحابہ نے نہیں پڑھی۔ تو لہٰذا اگر آپ دعائیں کر بھی رہے عربی میں تو قرآنی دعائیں آپ بہرحال نہ کریں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد، اس کے علاوہ آپ نے سجدوں کے اندر سجدے کی جو دعائیں پڑھنے کے بعد، سجدے سے اٹھنے کے 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کئی دعائیں ثابت ہیں، اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بھی کئی دعائیں ثابت ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول مطلب اس طرح سے کئی الگ الگ، اس میں یہاں تک کہ قاعدے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مختلف دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو دعائیں معصورہ کے نام سے ایک ہی دعا پڑھتے ہیں انڈین پاکستانی، بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں جو آپ قاعدے میں بھی کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو بھی آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا حاجت مسئلہ اس کے اندر انشاءاللہ جس مل جائے، تو بس پھر تو وہی کر لیا کیجیے، اس میں ڈبل فائدہ ہے۔ ایک تو نفل نماز، اس میں دعائیں وہ جو سنت سے
ثابت ہے وہ کرنے کا انشاءاللہ اجر ہی کچھ اور ہوگا. تو لہٰذا ان تمام جگہوں پہ ہم انشاءاللہ نماز کی حالت میں دعائیں کر سکتے ہیں. اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے، کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سن لیجیے. رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں دینے. اور ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی رات خاص نہیں، ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا، آج یہ حصے میں دعا کیجیے، قبول ہوتی ہی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے. اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو. تو سجدے میں دعا ہوتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے. وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو. ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے، لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے وہ گھڑی دن بھر میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہوں یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت جو ابو داؤد کی ہے. اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے، حکیم کی روایت ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے. اللہ نے روک رکھا ہے، ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بہرحال اس مہینے میں، لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے. تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے، مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے، برسا رہا ہے، ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا ہے، بہرحال تو خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو. حکیم کی روایت. اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میں جو ہے عرفہ میں یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جب حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ترمذی کی روایت. اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے توبہ کرنے والے کی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے. دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے. مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی اس کی دعا. دیکھیے آپ، ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے، یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث. یہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ. دعا ہی تو کرتا ہے اللہ معاف کر تو قبول کر رہا ہے اللہ. رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول. خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، ایسا ہم نے سنا ہے. تو خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں آپ کو انہوں ملیں گے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے ایک سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ ہمیں علم والا کون ہے. موسیٰ علیہ السلام کو لگا میں نبی ہوں، وقت کا نبی ہوں، برگزیدہ نبی ہوں، اولو العزم پیغمبر ہوں. کہہ دیا مجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک ہمارا بندہ ہے، جاؤ اس سے جا کر ملو. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام کو ایک الگ علم دیا تھا، ایک الگ فیلڈ تھی. اور ان کی فیلڈ تھی اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام کروا رہا تھا جو ہونے والی چیزوں کو پہلے کروا رہا تھا تاکہ ہونے والی چیزیں درست اور صحیح ہوں. اور خضر علیہ السلام وہ کر رہے تھے. لیکن یاد رکھیے خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اور انسان تھے، اور ظاہر سی بات ہے انسان زندہ رہتے ہیں اور ایک وقت کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں. لوگ بولتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہے، ہر سال حج کو بھی آتے، حاجیوں کی مدد کرتے، مسافروں کی مدد کرتے، ٹرینیں. بلکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بچوں کو سکھاتے جب مصیبت میں پھنس گئے تو خضر علیہ السلام کو پکارنا. خضر علیہ السلام آ کر لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں. یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اللہ کی، وہ انتقال کر چکے ہیں. جس طرح سے انبیاء آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زندگیاں جیتے ہیں، چھوٹی یا بڑی، لمبی یا کم، لیکن اس کا انتقال کر جاتے ہیں. انتقال کر گئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، چونکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ باقی تھا، آپ کو پہلے اٹھا لیا گیا تھا. آئیں گے اور اس کے بعد جو کام ان کو کرنا ہے کریں گے قیامت سے پہلے اور چلے جائیں گے. لہٰذا یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آتا ہے. قرآن نے تو بالکل اس کے بعد تذکرہ ہی نہیں کیا خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد. لیکن حدیث میں جو تذکرے آتے ہیں اس میں ایک تذکرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن نے بھی کہا آخری نبی ہے، لیکن ایک نبی ہے جو پوری زندگی بھی دنیا میں نہیں گزارے تھے. وہ جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ زندگی جو باقی تھی وہ گزاریں گے، لیکن اب وہ نبی نہیں رہیں گے، یاد رکھیے امتی رہیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. تو یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے. لہٰذا خضر علیہ السلام بھی انتقال کر گئے ہوں گے، جس طرح سے دیگر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، زندگی گزاری، جو کام دیے گئے کیا اور دنیا سے پھر بہرحال وہ چلے گئے.